تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر یہ حدیث ہمارے سامنے سے گزرتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جتنی تعریف بیان کرے وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ آپ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ زمین پر انہوں نے لاٹھی ماری تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ انہوں نے زمین پر لاٹھی ماری تو سمندر میں راستے کھل گئے۔ ہاتھ کو بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا وہ ہاتھ، اور پھر دوبارہ بغل میں ڈالتے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی دوبارہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ کسی نابینا کے اوپر ہاتھ رکھتے جو پیدائشی اندھا ہے تو اس کی آنکھ آ جاتی۔ وہ کہتے اللہ کے حکم سے آنکھ آ جا تو آنکھ آ جاتی۔ وہ کسی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، جیسے وہ موڑنا چاہتے وہ مڑ جاتا۔ ان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور پڑھا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ میرے رب، آپ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مجھے کیا دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب، جو میں نے تجھے دیا نا وہ کسی کو نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ جو میں نے تجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ تیری امت سے پہلے جتنے نبیوں کی امتیں آئی ہیں نا، ان میں سے کسی کے قلب میں، کسی کے دل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آسمانی کتاب کی ایک آیت کو بھی اپنے دل میں محفوظ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیری امت کے بچوں کے قلوب کو بھی اتنا مضبوط اور پرنور بنایا ہے نا کہ آسمانی کتاب قرآن مجید کو وہ مکمل اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، اتنا بڑا قرآن اللہ فرما رہے اپنے نبی سے، جو تجھے دیا وہ کسی کو نہیں دیا، لیکن ہمارے دل میں قرآن کی عظمت کتنی ہے؟ بس اتنی کہ ہم نے اس کو محفوظ جگہ پہ اوپر رکھ دیا ہے، اس کی قسمیں کھا لی۔ بچی بدا ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کر اس کی بدائی کر دی۔ آج یہ رسومات بن چکی ہے یہ ساری چیزیں۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ آپ سوچے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ان کی جو عصا ہے، جو ان کی لاٹھی ہے، وہ ہمارے شہر میں آ جائے، ہمارے گاؤں میں آ جائے، ہمارے ایریے میں آ جائے، اور تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گی، ہے نا؟ لیکن قرآن مجید تمام نبیوں کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن دل اس کی اہمیت سے خالی ہے۔ تو بتاؤ اس کا نور کیسے حاصل ہوگا؟ حاصل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا کیا حال تھا، کیسے تھے صحابہ؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا کرتے نا تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے، اور ان کی زبان پر یہ جملہ آتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اتنی عزت، اتنا اکرام۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو تم دیکھتے کہ وہ ہمارے خوف سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کو اللہ نے پہاڑوں کو نہیں دیا، انسانوں کو دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک فرشتوں کو اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنے مضبوط اور قوی فرشتے وہ بھی ایک آیت کو نہیں اٹھا سکے۔ اتنا وزنی، اس کے اندر جو وزن ہے نا، اس کے انوار اور برکات کا ہے نا، وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو
اس قرآن کی اہمیت کو ہمیں بتلایا کہ کتنی اہمیت ہے اس قرآن کی. کیا فرمایا کہ جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہوگا نا پابندی سے، وہ بڑھاپے کی ضعف سے اور ناکاری سے محفوظ رہے گا. یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بھولنے لگتا ہے، بچپنا کرنے لگتا ہے. تو کہا کہ وہ جو محتاجگی ہو جاتی ہے نا بڑھاپے میں، اس سے اللہ محفوظ رکھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے ویسے. تو ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی اللہ، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے، کیسے وہ صاف ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو بکثرت یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. اس طرح سے تمہارے دل کے زنگ دور ہوں گے. اس قرآن کی اہمیت اللہ کے نبی نے احادیث میں بہت زیادہ بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھا نا، اس نے ایک نیکی کمائی. اور یہ جو ایک نیکی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر اللہ کے نبی حدیث میں آگے فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی اگر جس نے الف لام میم پڑھا نا تو اس بندے کو 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا. تو سوچو جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو اسے کتنا ثواب حاصل ہوگا. آپ جانتے ہو قرآن مجید اللہ رب العزت کے نور سے نکلا ہوا قرآن ہے، کلام ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے نور سے نہیں نکلی ہے، نہ عرش، نہ جنت، نہ جہنم، نہ پلسرات، نہ لوح محفوظ. قرآن پاک جو ہے قرآن کریم اللہ کے نور سے نکلا ہوا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کا قرب، اللہ کے قریب اس چیز سے بڑھ کر اور کسی چیز سے نہیں حاصل کر سکتے جو خود اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم. اور جانتے ہو جو بندہ قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن کو پابندی سے پڑھتا ہے تو قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا نا، تو قرآن پاک کو اللہ رب العزت زبان دیں گے اور قرآن کہے گا، اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجئے. وہ کہے گا اللہ پاک سے کہ جس نے مجھے پڑھایا نا اس کو جنت کے جواہرات پہنا دیجئے میرے رب. بندے کے سر پر یا اللہ کرامت کا تاج رکھ دیجئے. تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے جواہرات پہنائیں گے، کرامت کا تاج رکھیں گے. پھر قرآن کہے گا نہیں اللہ پاک ابھی بس نہیں ہوا، ابھی کچھ اور تو کیجئے، اتنا نہیں تو یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا. تو بس اتنا نہیں، اللہ پاک قرآن کہے گا کہ اس کو کرامت کا لباس پہنائیے میرے مالک. پھر قرآن عرض کرے گا، جب اللہ رب العزت اسے کرامت کا لباس پہنائیں گے تو قرآن پاک کہے گا اے میرے رب، اے میرے الہی، میرے پڑھنے والے سے اپنی رضا کا بھی اظہار کر دیجئے نا. کیا آپ راضی ہو گئے، آپ خوش ہو گئے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے نا یہ عرض بھی اس کی قبول کر لیں گے. اس شخص سے اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور اظہار فرمائیں گے رضامندی کا، اور حکم دیں گے اے میرے بندے قرآن پڑھنا شروع کر، ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ تیرا بلند ہوتا چلا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ قرآن پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے کہ جو بندہ قرآن شریف بغیر دیکھے پڑھتا ہے اسے 1000 درجہ ثواب ملتا ہے، اور جو دیکھ کے پڑھتا ہے تو اسے دوہرا ثواب 2000 تک اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک تو پڑھنے کا، ایک دیکھ کے پڑھنے کا. اور ایک روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پر قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ کوئی عبادت گرا نہیں گزرتی، اسے اتنی اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو قرآن مجید میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ایک دفعہ دیکھ کر پڑھنا 7 دفعہ حفظ پڑھنے کے برابر ہے، کتابوں میں آتا ہے. تو ہم قرآن کو روز پڑھیں. کتابوں میں آتا ہے، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا نا تو قرآن اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں کسی کو رخصت کر دیجئے، تب تو یہ مجھے کھول کے پڑے گا کم از کم. اور کہا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کے مثل ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی، قرآن کی تلاوت نہ کی، تو یہ زندگی بھی کوئی کام کی ہے؟ ہاں، کوئی کام کی نہیں ہے. یعنی قرآن کی اتنی فضیلت ہے. اللہ کے راستے میں پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، رات میں تلاوت کرنے کی فضیلت الگ ہے، قرآن مجید کو سننے کی فضیلت الگ ہے، اس کو دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، اس کو بغیر دیکھے پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. جو شخص قرآن مجید کو
پڑھتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے لوگوں میں بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہوں گے, خاص گھر کے لوگ روز قیامت. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو خاص ہوں گے اللہ کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن والے, وہ اللہ کے اہل ہیں اور خواص ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پابندی سے, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. صرف تفسیر کو رٹ لینا اور پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ جب ہم تفسیر کو پڑھے بہت اچھی بات ہے کہ بندہ قرآن کے ترجمے کو بھی پڑھ رہا ہے, اس کی تفسیر کو بھی پڑھ رہا ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے الفاظ نہیں آ رہے ہیں برابر تو الفاظ کو درست کر رہا ہے, اس کے مخارج کو درست کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب ہم پڑھیں نا, بہت بڑا کلام ہے, بہت قیمتی کلام ہے, ہم نوکر و غلام ہیں اس رب کے, تو ہمارے اندر عاجزی ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو ہمارا دل, اور اللہ سے ہم کہیں کہ میرے مالک اے باری تعالیٰ اس قرآن کے نور کو میرے سینے میں اتار دیجیے, اس قرآن کی گہرائی کو میرے سینے میں اتار دیجیے. جب ہم قرآن میں تدبر اور تفکر کریں گے نا, غور و فکر کریں گے, تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھائیں گے کہ اس کے ترجمے اور مفہوم جو ہم نے صرف رٹا اور پڑھا ہے نا, اس کی گہرائی ہمیں سمجھائیں گے, مثالوں کے ذریعے, واقعات کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے نا کہ جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں ہے اس کا دل ویران گھر کے مانند ہے. وہ گویا ایسا ہے جیسے ویران گھر ہو نا, کوئی کھنڈر ونڈر ہو, ویرانی کیسے لگے, کیسی دہشت محسوس ہو. تو کہا کہ جس کے سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے, اسے یاد نہیں ہے کچھ بھی, تو اس کا گھر ویران, اس کا دل جو ہے نا ویران گھر کے مانند ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو شرفا ہیں نا, جو شریف لوگ ہیں, وہ کون ہیں؟ جو قرآن کے حافظ ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس میں تلاوت کرتے ہیں, وہ شرفا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے میری امت کے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ دیکھو آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو حفظ نہیں کراتے قرآن, کہ قرآن کا حافظ بنے گا تو کمائے گا کیا, تو حفظ نہیں کروا رہے ہیں. بلکہ جو قرآن حافظ ہوتا ہے نا, جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں آتا ہے, اور وہ حافظ قرآن جو ہے وہ حلال کو حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے. قرآن کو حفظ کیا اور اللہ کے حلال کو حلال جانا جو قرآن میں اللہ نے حلال کیا ہے, اور جو حرام کو حرام جانا جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے. تو کہا کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے, اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کریں گے نا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی. تو وہ حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے, اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی. کتنی بڑی سعادت ہے کسی کے پاس ایسی سعادت. ایک عام انسان کو یہ سعادت نہیں نصیب ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کو یہ سعادت عطا فرما رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن کو اتنا زیادہ پڑھتا ہے, مشغول ہے قرآن پڑھنے میں, پڑھانے میں, سیکھنے میں, سکھانے میں, اور اس کو اللہ سے دعا مانگنے کی توفیق فرصت ہی نہیں مل رہی ہے, دعا مانگنے کا وقت نہیں مل رہا, وہ سیکھنے سکھانے میں اتنا مشغول ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت کے کلام کو, ساری جتنے بھی دنیا میں کلام ہے نا, اس پر ایسی فضیلت ہے نا جیسا خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے. اللہ تو اللہ ہے اور مخلوق تو مخلوق ہے, خالق تو خالق ہے, ہم تو سب غلام ہیں, ہماری کوئی حیثیت ہے اللہ رب العزت کے سامنے؟ ایسی ایک نہیں ہزاروں احادیث ہمارے سامنے ہے کہ قرآن مجید کیسے شفاعت کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو صورتیں اتاری ہیں اس کے اندر کیسی بیماریوں سے شفا ہے, اس کے اندر کیسے ہدایت ہے, سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ ہم سب قرآن کو روزانہ کچھ نہیں تو 1 رکوع بغیر پڑھے ہمیں نیند نہ آئے, کم سے کم 1 رکوع. کوشش ہو کہ 1 پارہ روز پڑھے, لیکن نہیں پڑھ پا رہے تو آخر درجے میں ہم 1 رکوع تو پڑھ کے سوئے کہ بغیر تلاوت کیے میں نہ سوؤں, میرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو تاکہ اس کے انوار اور برکات مجھ میں آ جائے. آج ہم دنیا میں اور دنیا کی غلاظتوں میں اور موبائل میں اور سوشل میڈیا پہ فضول چیزوں کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہیں نا کہ قرآن مجید کے انوار اور برکات ہمارے دل سے نکل گئے.
جس کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کی نحوست ہمارے دل پر چھا گئی ہے. لیکن جب ہم قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے انوار اور برکات ہمارے دل کو، ہماری روح کو گھیرے رہیں گے. اور جب بھی ہم قرآن کو کھولیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ عربی میں، ہمیں اردو نہیں بھی آتی اللہ، لیکن اس پر عافیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجئے. اس کے اندر جو آپ نے حلال کیا ہے اس پر مجھے چلنے والا بنا دیجئے. جس سے آپ نے روکا ہے جو حرام ہے اس سے مجھے بچا لیجئے، میری نسلوں کو بچا لیجئے، پوری امت کو بچا لیجئے. اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی گہرائی عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے، اس کے اندر جو راز پوشیدہ عافیت کے ساتھ ہم مجھ پہ فاش کر دیجیے. قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے. ایک آخری حدیث جو بہت پیاری لگتی ہے، اکثر میں اس کو پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے بندے کو تسلی دی ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے نا، جسے یاد بھی اچھا ہو، پڑھتا بھی اچھا ہو، تو اس کا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان کا حشر کریں گے، یعنی ان کے ساتھ ان کو شامل فرمائیں گے. لیکن جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بہت اچھے سے نہیں پڑھ پاتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، تو کہا کہ وہ مشقت اٹھا کر پڑھ رہا ہے نا اٹک اٹک کے دھیرے دھیرے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت دوہرا اجر لکھ دیتے ہیں، ڈبل اجر ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ ہم سب قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلائیں. اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ مردوں میں کہ ایک مرتبہ قرآن ختم ہو گیا تو پھر وہ کھول کر نہیں دیکھتے، ہے نا. اور رمضان المبارک میں بھی اکثر آدمیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن نہیں پڑھتے. ان کی کمائی اور یہ ساری چیزوں کی مشغولیت ایسی ہوتی ہے، اکثر مردوں کو دیکھا گیا ہے. تو لیکن جب ماں اپنے بچوں کو یہ تربیت بچپن سے دیتی ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور ان کو باقاعدہ ایک وقت مقرر کر کے ان کو پڑھانا اور ان کا سننا، بھلے ان کا مکمل ہو چکا ہے پڑھ کر، لیکن یہ پابندی ہو اور یہ گھر میں ایک رواج ہو، تو پھر بچپن کا 55 تک ہوتا ہے. پھر اس بچے کو جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے نا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ قرآن نہیں کھلا، آج قرآن نہیں کھلا، مجھے آج قرآن کھول کے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے. اس کا دل اندر سے کچوڑتا ہے اسے، اس کا دل اس کو اندر سے ٹھوکے دیتا ہے کہ نہیں مجھے قرآن کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم سب قرآن کی خوب تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا فہم فراست اللہ سے مانگے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بتانے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں قرآن اور حدیث کے تعلق سے. اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے قرآن میں جو شخص قرآن کے تعلق سے جو احادیث اور جو کہتے ہیں جو آیات بتلائی ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، مختصر یہ کہ انشاءاللہ ہم سب پڑھنے والے بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.